لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. امیر والو سنی، شاعر کہتا ہے کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی. کس پر؟ کھجور پانی. کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی. گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی. کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے. شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے. لیکن اللہ نے شان، مقام، رتبہ، آن کتنا عطا کیا. شاعر کہتا ہے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، جس کو بھی میرے پاک پیغمبر سے ہاتھ ملانے کا، مصافحہ کا موقع ملتا، اگر شعر سمجھ میں آ جائے تو داد دینا. کہتا ہے مصافحہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویری ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، بولتا جس منہ سے ہے قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو دوامی کا، گلے میں طوق ڈال محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے ڈڈیال کے اندر اور یہاں کی جامع مسجد میں خطبہ جمعۃ المبارک میں حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ کائنات کے اندر اللہ کا سب سے بڑا احسان انسانیت اور مومنوں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اجڑی ہوئی انسانیت، بگڑی ہوئی انسانیت کو سنوارنے کے لیے اور قعر مذلت سے نکال کر بلندیوں تک لے جانے کے لیے کائنات کی سب سے بڑی عظیم ہستی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے معلم اعظم بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کائنات کے لیے معلم بن کر آئے قرآن کے۔ آج میر صاحب سے گفتگو میں نے ایک بات کی نجی محفل میں نے کہا تعلیم تو مومن کے ہاں اس کی اہمیت اتنی ضروری ہونی چاہیے کہ ہم جس پیغمبر کو مانتے ہیں ان کا اعلان ہے انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے انسانیت کے لیے معلم اور استاد بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مقدس اس کا اعلان کرتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں اگر آپ دل و دماغ حاضر رکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مالک کائنات نے کس طرح اپنے محبوب پیغمبر کو تعلیم دی اور پھر کس طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بگڑی ہوئی انسانیت کو تعلیم دی۔ اور آپ کی تعلیم کے مختلف گوشے، طریقے سمجھانے کے میں اپنی بساط کے مطابق چند چیدہ صورتیں اور جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ واقعی مان جائیں گے کہ واقعی آپ محسن انسانیت بھی ہیں اور آپ مربی انسانیت بھی ہیں، آپ مرشد انسانیت بھی ہیں اور آپ معلم انسانیت بھی ہیں۔ آئیے الفاظ قرآنی پہ غور کیجئے۔ سورت کا نام سورت آل عمران ہے، چوتھا پارہ ہے، آیت نمبر ہے 164۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے مننا احسان کیا، علی المؤمنین مومنوں پر، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ مالک کائنات تیرے احسانات کی تو کوئی شمار گنتی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو نے پیدا کیا، تیرا احسان ہے۔ تو نے سورج چاند کو ہماری ڈیوٹی میں لگا دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ سانس تیرا چل رہا ہے ہمارے وجود کے اندر، یہ تیرا احسان ہے۔ یہ ساری زمین فرش بنا دی اور آسمان جیسا محفوظ چھت بنا دیا، اور کروڑوں اربوں لائٹیں ستاروں کی سورج میں لگا دی۔ کبھی رات کا اندھیرا ڈال کے ہمیں سلا دیتا ہے، اور صبح کے سویرے میں ہمیں اٹھا کے تازہ دم کر دیتا ہے۔ اللہ ہر لمحہ تیرا احسان ہے، لیکن یہ کون سا احسان ہے جس کو تو نے لام تاکید قد حرف تحقیق کے ساتھ ذکر کر کے انسانیت اور مومنوں پر جتلایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک ہی احسان ہے جو جتلانے کے لائق ہے، وہ ہے اذ بعث فیہم رسولا۔ وہ ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے بھیجا ان میں ایک رسول شان والا، من انفسہم، اللہ لفظوں پہ غور کرنا، من انفسہم، انہی کی جنس میں سے بھیجا۔ اگر جبریل ہمارے لیے ٹیچر بن کے آتا، میکائیل معلم بن کے آتا، شاید ہم سمجھ نہ سکتے۔ اگر کسی جن کو ہمارے لیے معلم اور استاد بنا دیا جاتا تو شاید انسانیت کو وہ اس طرح سمجھا نہ سکتا۔ اللہ کا احسان ہے، معلم بھی چنا تو نوریوں میں سے ناریوں میں سے نہیں چنا، انسانیت میں سے معلم چن کر انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یا میرے مالک اس رسول کا کام کیا ہے؟ فرمایا یعلم یتلو علیہم آیاتہ۔ ڈڈیال آزاد کشمیر والو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کی گھڑی ہمارے سروں پہ ہے، نہ جانے دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو سکتا ہے کل محشر کے میدان میں ملنا نصیب ہو۔ دنیا کے لمحوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اس عاجز کی یہ درد مندانہ گفتگو آج اپنے سینے پہ لکھ لینا۔ فرمایا کام کیا ہے؟ وہ معلم کائنات کا، اس محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یتلو علیہم آیاتہ، اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ انسانیت پہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر پیغمبر کا وارث کوئی بندہ کہلوانا چاہتا ہے، کوئی عالم اور منبر والا، تو اسے کیا چاہیے کہ مقتدیوں کو کیا سنائے؟ رب کا قرآن سنائے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر پڑھتا ہے اللہ کی آیتیں۔ علماء بیٹھے، تلا یتلو تلاوتن کے صلہ میں جب لفظ علا آ جائے تو صرف تلاوت کرنا نہیں ہوتا، صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے ایک رکوع تلاوت کر دی اور چلے گئے، نہیں، جب اس کے صلے میں علا آتا ہے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے یتلو علیہم آیاتہ،
صرف تلاوت نہیں، اللہ کی آیتیں بیان کرتا ہے ان کے اوپر، ایک کام۔ دوسرا وَيُعَلِّمُ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان جاری ہے، آپ آیتیں بیان کر رہے ہیں، سامعین سن رہے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، بڑا مجمع ہے جو آپ کی تقریر سن کے، آپ کی زبان مقدس سے قرآنی بیان سن کے مائل ہو گیا، آپ کی طرف، آپ کے پاس آ گیا، تو آپ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ یزکیہم، اسے کفر اور شرک سے پاک کر کے ایمان سکھلاتے ہیں اور اس کو مشرف با اسلام کرتے ہیں۔ پہلے اسے پاک کرتے ہیں، جب پاک ہو جاتا ہے تو پھر سامنے بٹھا کے یعلمہم الکتاب، پھر اسے بٹھا کے قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعلمہم الکتاب، اور انہیں تعلیم دیتا ہے الکتاب، کس چیز کی؟ بولو بولو۔ ہاں، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یعلمہم الکتاب، تو میرا پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کے معلم بن کے آئے۔ یعلمہم الکتاب، اور نمبر 3 والحکمت، صرف قرآن کی تعلیم نہیں، والحکمت۔ امام رازی رحمہ اللہ، امام ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب الحکمت قرآن کے مقابل ذکر کیا جائے تو اس وقت حکمت سے مراد سنت ہوتی ہے۔ حکمت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اب آیت کا معنی سنیں۔ یعلمہم الکتاب، انہیں تعلیم قرآن کی دیتا ہے، والحکمت، اور انہیں اپنی سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو پیغمبر کتاب و سنت کی کیا دیتے ہیں؟ تعلیم دیتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمت، حکمت کی تعلیم، سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اچھا، ایک مقام۔ اب یہ چوتھا پارہ میں نے کھولا، اب 28واں پارہ۔ 28واں پارہ، سورت کا نام سورت الجمعہ ہے اور آیت نمبر 2 ہے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل بعث فی الامیین رسولا، جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ کن میں؟ امیین، سارے ناخواندہ ہیں، چند لوگ صرف مکے میں قلم جانتے تھے، بلکہ ڈھونڈنے سے تلاش بسیار کے بعد کوئی صاحب قلم ملتا یا قلم ملتا۔ ناخواندہ لوگ تھے۔ اب ذرا ایسے ناخواندہ کہ قرآن نے ان کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ امیین۔ کیا کہہ دیا ان کو؟ ان پڑھ، ناخواندہ۔ اب ذرا آئیے، ناخواندہ لوگوں میں اللہ نے معلم بنا کر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قربان جاؤں اس معلم کائنات نے ان امیین کو ایسے پڑھایا کہ جو امیین تھے وہ ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کے امام بن گئے۔ یہ کمال ہے میرے پیغمبر کی تعلیم کا۔
آج بھی معاشرہ بنانا چاہتے ہو؟ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو؟ معاشرے کو پستی سے نکال کر بلندی پہ لے جانا چاہتے ہو؟ یہی نسخہ ہے، یہی نسخہ ہے۔ اب میں انشاءاللہ مثالیں دوں گا، یہ تمہید ہے، مثالیں دوں گا، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز تو دیکھیے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کے سمجھانے کا انداز، آج بھی بڑے بڑے معلم آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے مدارس میں ٹیچر ملیں گے، بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیوں میں، لیکن ان کو اپنے کام سے غرض ہے، سننے والے فائدہ لے یا لیں، اس سے ان کا کوئی واسطہ، میری تنخواہ کھڑی ہو جائے۔ جی ہر سال کے بجٹ میں یا 5 سال کے بجٹ میں بس میری تنخواہ بڑھے، مجھ سے پڑھنے والے کوئی کام لگے یا نہ لگے، کوئی انسان بنے یا نہ بنے، بس میری ڈیوٹی اپنی ڈیوٹی کی گیا۔ نہیں، کائنات کے معلم، امام کائنات کس درجہ کے معلم تھے؟ آپ اس درجہ معلم ہیں، آپ معلم بن کے آئے، لیکن ہزاروں ماؤں سے زیادہ ہمدردی اور شفقت اپنے شاگردوں کی دل میں لیے ہوئے ہیں۔ آپ معلم بن کے آئے، آپ تعلیم تو دیتے ہیں، لیکن اگر دن کے اجالے میں تعلیم دے رہے ہیں تو رات کے اندھیروں میں ان کے لیے آنسو بہا کے ان کی مقدر مانگ رہے ہیں۔ آپ ایسے معلم ہیں، آپ کی ہمدردی، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی رحم دلی کا عالم تو یہ ہے۔ قرآن سورۃ توبہ کے آخر میں کہتا ہے، ذرا یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، پڑھتا جا رہا ہوں، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے، خدا را کچھ آپ جاگنے کا ثبوت دیں۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آ چکے تمہارے پاس شان والے رسول، تمہاری ہی جنس سے وہ شان والے رسول۔ معلم تو ہیں، کیسے معلم ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، وہ ایسا معلم ہے کہ جو چیز تمہیں تکلیف دے، مشقت میں ڈالے، وہ میرے پیغمبر پہ بہت ہی گراں اور ناگوار گزرتی ہے۔ ہمدردی کی انتہا نہیں ہے۔ امت کے لوگوں، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، میرے پیغمبر کو کیا گزرتی ہے؟ ناگوار گزرتی ہے، ان پہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ فرمایا حریص علیکم، وہ تمہاری خیر، تمہاری بلائی، تمہاری ہدایت، تمہاری کامیابی کے بہت ہی حریص ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا معلم کائنات نے نہیں دیکھا ہوگا۔ معلم تو ہوتے ہیں، ہر آدمی کو اپنے فائدے کی ہرس ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں حریص ہوں میرا اپنا بھلا ہو، یہ ایسے معلم ہیں حریص علیکم، ہر وقت ان کو یہی ہرس ہے کہ تمہاری جولی میں خیر پڑ جائے، تمہارا بھلا ہو جائے۔
हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों पर रऊफुन बेहद शफकत करने वाले, रहीम निहायती मेहरबान है मोमिनों पर, बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम। आपकी तालीम का एक अंदाज ये भी देख लीजिए, आप बैठे हैं मस्जिद नबवी के अंदर, कहाँ? मस्जिद नबवी के अंदर कायनात के इमाम मुअल्लिम इंसानियत बैठे हैं, हल्का लगा हुआ है दर्स का। दूर दराज से, पिंडों से, गांव से देहाती आते थे। एक देहाती आया और आते ही सबसे पहले मस्जिद के सैन में उधर बैठ के पेशाब करने लग गया। जैसे ही मस्जिद के सैन में कोने में बैठा पेशाब के लिए, फौरन तलवारें नियामों से बार सहाबा किराम घूरने लगे उसकी तरफ बढ़े कि रोकें उसको। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तुज़रिमूहु, ठहर जाओ, रुक जाओ, उसको आधे में नहीं रोको, फारिग हो लेने दो, हाजत पूरी कर लो। अब उसने एक पलक इन लोगों की तरफ देखा कि मुझसे एक हरकत हो गई गलती, अब अल्लाह जाने मेरे बारे में फैसला क्या होगा। कर तो दी उसने, एक हरकत हो गई उससे। आपने फरमाया ठहरिए। जैसे ही वो हाजत से फारिग हुआ, सबसे पहले सहाबा इकराम से फरमाया जल्दी करो, डोल में पानी लाओ, लोटों में, उस पे बहा दो। पानी लाया गया, बहाया गया उस पे। वो शख्स कांपता हुआ कि अब मेरे बारे में क्या। आपने फरमाया इधर आइए। डरते हुए पास आया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना हाज़िहिल मसाजिदा लम तुबना लिहाज़ा इन्नमा बुनियत लिज़िक्रिल्लाह। ओ इंसाना, ओ देहातिया, ये मस्जिदें इसलिए नहीं बनी हैं कि इनमें पेशाब किया जाए, गंदगी की जाए। मस्जिदें तो इसलिए बनाई गई हैं कि इसमें अल्लाह का तज़किरा और अल्लाह का जिक्र किया जाए। फिर आपने उसको बेहतरीन तरीके से समझाया। समझाने के बाद अब पूछा, फरमाया अच्छा ये बताओ आए कैसे आना हुआ, आना कैसे हुआ? वो ना एक ना दो कहने लगा मुझे पता चला आप बड़े अमीर कबीर आदमी हैं और मेरे इलाके के लोग बड़े गरीब हैं, तो मैं इसलिए आया हूं कोई मेरे साथ ताउन हो जाए, तो पैसे शैसे मुझे मिल जाए। बड़े अमीर कबीर। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। अल्लाह अकबर। 3 दिन फाके काटने वाले अब मुस्कुराए। अल्लाह, तवज्जो है। बस थोड़ी सी देर तवज्जो कीजिए, वक्त कम है, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। सुना है आपके पास पैसे बहुत हैं, मुझे भी कुछ मिल जाए। आपने सख्ती नहीं की कि अल्लाह के बंदे खंदक की खुदाई में तो मेरे पेट के ऊपर 2 पत्थर बांधे हुए हैं, महीने गुजर जाते हैं, मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जलता और तू इधर मुंह उठाए आ गया मांगने। नहीं, मुअल्लिम और मुर्शिद ऐसा है कि कायनात में मिसाल नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का नक्शा डडियाल आजाद कश्मीर वालों सुनिए, शायर कहता है खजूरों और पानी पर मईशत घर की चलती थी। किस पर?
کھجور پانی، کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی، کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے، لیکن اللہ نے شان مقام رتبہ آن کتنا عطا کیا۔ شاعر کہتا ہے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، جس کو بھی میرے پاک پیغمبر سے ہاتھ ملانے کا مسافہ کا موقع ملتا، اگر شعر سمجھ میں آ جائے تو داد دینا۔ کہتا ہے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ میر والو سنیے، شاعر کہتا ہے کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی۔ کس پر؟ کھجور پانی، کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی، کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے، لیکن اللہ نے شان مقام رتبہ آن کتنا عطا کیا۔ شاعر کہتا ہے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، جس کو بھی میرے پاک پیغمبر سے ہاتھ ملانے کا مسافہ کا موقع ملتا، اگر شعر سمجھ میں آ جائے تو داد دینا۔ کہتا ہے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ صرف ہاتھ کوئی مس کر لیتا تو اس کے ہاتھ سے سارا دن خوشبو کی مہک اٹھتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھا، تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو، اس کو ایک اونٹ دے دو سواری کے لیے۔ اونٹ بھی دیا گیا، فرمایا کپڑوں کا ایک جوڑا بھی دے دو، وہ بھی دیا گیا۔ چند لمحے گزرے، کسی نے ایک ڈلی سونے کی اٹھائی، نبی علیہ السلام کو ہدیہ تحفے میں پیش کر دی۔ آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، فرمایا او دیہاتی اٹھا لے، اٹھا لے، یہ لے جا، اپنی اور اپنی قوم کی ضرورت پوری کر لے۔ اس سے پوچھا بھی نہیں تھا کوئی کلمہ شلمہ بھی پڑھا تو کہ نہیں جی آگے نہیں۔ جیسے ہی وہ جانے لگا، نبی علیہ السلام اس کو رخصت کرنے لگے، مسجد نبوی کے باہر اس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے، رو گیا، کہنے لگا آیا تو صرف دنیا کی ضرورت پوری کرنے، آپ کے اخلاق دیکھ کے، سمجھانے کا طریقہ دیکھ کے اب میں کہتا ہوں مجھے کلمہ بھی پڑھائیے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ مزے کی بات اگلی ہے، ذرا سنیے، مزہ آئے گا۔ تعلیم کیسا طریقہ! آپ اپنے بستی گئے، پوری بستی میں اعلان شروع کر دیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا۔ اب آپ کہیں گے وہ بیچارہ کیا دعوت دیتا ہو جس کے پاس خود ہی کوئی علم ہے؟ یہی تعلیم دی، پتہ ہے اس کو اور کوئی طریقہ نہیں آتا تھا، قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا تھا لوگوں میں نے یہ حرکت کی تھی، یہ میری غلطی تھی، اور کائنات کے معلم کا یہ اخلاق تھا۔ اپنا واقعہ سناتا تھا یہی غلطی والا، اور نبی علیہ السلام کی تربیت، تعلیم اور اخلاق کا ذکر کرتا، اور کیا کہتا تھا؟ کہتا ہے واللہ ما فضحنی ولا لطمنی ولا
زجرنی، اللہ کی قسم ہے اتنی بڑی غلطی اور جرم کیا، آپ نے مجھے شرمندہ بھی نہیں کیا، آپ نے مجھے مارا بھی نہیں، آپ نے مجھے جھڑکا بھی نہیں۔ او لوگوں، اللہ کی قسم ہے، ما رأیت معلما احسن تعلیما من رسول اللہ۔ بڑے بڑے استاد دیکھے ہوں گے کائنات نے، لیکن میں نے محمد عربی جیسا معلم اور استاد نہیں دیکھا۔ ایسا استاد میں نے نہیں دیکھا جس طریقے سے مجھے سمجھایا انہوں نے۔ 1 سال گزرا، کتنا سال کے بعد وہی بندہ 200 بندے لے کے مدینے آ گیا۔ کتنے بندے؟ اب لوگوں نے دیکھا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو تھوڑا سا تعاون ملا تھا، چندہ شندہ ہوا تھا، شاید اس دفعہ پورے گاؤں کو کہتا سارے آؤ چندے کے لیے۔ کہنے لگا نہیں، اب اس دفعہ مانگنے کے لیے نہیں، یہ سارے 200 بندے صرف آپ کے اخلاق اور تعلیم کا انداز سن کے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمت، ایک انداز تعلیم کا یہ ہے۔ اب ذرا تعلیم کا ایک دوسرا انداز، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھی ہیں، عمر میں چھوٹے بھی ہیں، یعنی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں تو پہلے اور چھوٹے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں سم اللہ، چھوٹے کھانا شروع کرتے ہو کس کا نام لو؟ بسم اللہ کہو، اللہ کا نام لے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ثم کل مما یلیک، پھر پلیٹ میں اپنے آگے سے کھاؤ۔ کس سے؟ پہلے تو بڑی بڑی پلیٹیں ہوتی تھی، 5 6 آدمی مل کے کھاتے تھے۔ تربیت تعلیم، اللہ کا نام لو اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ ایسے نہیں ہے تھال آیا ہے گوشت کا ہے اور آپ 5 آدمی بیٹھے ہیں تو اگلے کی منہ سے بوٹی کھینچ رہا ہے، ایسے نہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ فرمایا ثم کل مما یلی، اپنے آگے سے کھائیے۔ اللہ کیا انداز ہے۔ ایک اور انداز بتاؤں، مزہ ہی آ جائے گا میر صاحب۔ آپ راستے میں آ رہے ہیں، فوراً صحابہ کرام کو کہا ٹھہر جاؤ، ارد گرد کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے، آپ ٹھہر گئے، ارد گرد ہجوم لگ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فوراً ریت کے اوپر ہاتھ مارا، ریت ہموار کی، اور ہموار کرنے کے بعد سب سے پہلے بالکل سیدھی لکیر کھینچی۔ کیسی لکیر کھینچی؟ بالکل سیدھی ریت پر۔ وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ تو تھے نہیں، ریت ہی پر ریت ہموار کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ خطا مستقیما، آپ نے سیدھی لکیر کھینچی، اور سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد ثم خط عن یمینہ وعن یسارہ خطوطا، ایک سیدھی لکیر کھینچی اور سیدھی کے بعد اس سے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں اور کھینچی۔ سیدھی لکیر دونوں جانب سے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، پھر جو سیدھی لکیر تھی آپ نے اس سیدھی لکیر پہ ہاتھ انگلیوں رکھ کے فرمایا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
فَاتَّبِعُوهُ، او لوگوں قرآن والا سیدھا راستہ یہ ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں دائیں بائیں، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ یہ ایک مثال سے سنو، فرمایا دائیں بائیں راستوں پہ نہ چلو، یہی صراطی مستقیمہ، قرآن والے راستے کو اپنا لو۔ ایک یہ مثال۔ اب دوسری مثال سمجھاؤں، میرے ذہن میں ہوتا تو میں عدنان سے کہتا کہ یہاں وائٹ بورڈ لگاتے، وہ نقشہ میں آپ کے سامنے بناتا، مزہ ہی کچھ اور آ جاتا۔ اس نقشے کو ذرا میرے دوستوں سمجھنا، اگر میں سمجھا سکا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ریت کے اوپر ہاتھ پھیرا، ریت بالکل ہموار کر دی، اور ہموار کرنے کے بعد چورس خانہ بنایا۔ لکیر کھینچی تو کیسا خانہ بنایا؟ خدا میرے ساتھ بولو بولو، ٹھیک ہے نا؟ میں چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل چورس خانہ بنایا، اور چورس خانہ بنانے کے بعد اس خانے کے اندر درمیان میں ایک لکیر کھینچی، ٹھیک ہے؟ اس ایک لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی اور لکیریں کھینچی، پھر ایک لکیر خانے کے اندر سے یوں باہر کھینچی۔ نقشہ ذہن میں آ رہا ہے؟ پہلے چورس خانہ بنایا، پھر اس خانے کے اندر ایک لکیر کھینچی، اس چھوٹی لکیر کے دائیں بائیں بھی چھوٹی چھوٹی لکیریں، اور ایک لکیر خانے کے اندر سے باہر کی طرف کھینچی لمبی۔ صحابہ کرام یہ نقشہ دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کے محبوب معلم کائنات، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس چیز کا نقشہ ہے؟ آپ نے چورس لکیر کو جو مربع ہے اس کے اوپر انگلی رکھ کے فرمایا یہ انسان کی موت ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ درمیان میں جو لکیر ہے یہ انسان ہے، تو انسان کو موت نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، بھاگ کہیں بھی نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں جو آپ نے، یہ درمیان والی لکیر یہ انسان ہے، تو یہ دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں یہ کس چیز کی ہیں؟ فرمایا یہ دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں ہیں کہ کبھی ایک مصیبت اس سے بچتا ہے، دوسری پریشانی میں گھیرا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب یہ جو لکیر اندر سے باہر کی طرف کھینچی ہے یہ کیا چیز ہے جو خانے سے باہر جا رہی ہے؟ فرمایا یہ انسان کی امیدیں اور آرزویں ہیں۔ اس نے مرنا ہے کل، اور اس نے آرزویں 20 سال آگے کی سوچی ہوتی ہیں، حالانکہ اس نے موت کو نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اس کی آرزویں اس کی عمر سے بھی کیا ہے۔ اور آج یہی حال ہے ہمارا، ہم پلاننگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ گواہ ہے، ہماری پلاننگ دیکھ لیں تو لوگ حیران رہ جائیں، یوں لگے گا کہ بھائی یہ کہیں ہزاروں سال جئیں گے، موت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے مقتدیوں میں ایک بابا بیمار ہو گیا تھا، 107 سال عمر تھی، کتنی؟ 107 سال۔ تو میں اکثر باہر ہوتا ہوں تو 2-3 مقتدیوں نے کہا کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، تو اگر آپ دیکھ لیں، کوئی پتہ نہیں چلتا زندگی کا، بیمار پرسی کر لیں۔ میں نے کہا چلو، ٹائم نکالا، ہم گئے۔ میرے ساتھ 3-4 وہی آدمی بھی ہیں۔ جب گئے تو بابا جی لیٹے ہوئے، تو ایک دم بچوں نے اٹھایا، ان کو ٹیک دی، اور جیسے اس کو ٹیک دی وہ اٹھا۔ میں نے کہا بابا جی کیسی یہ طبیعت؟ بابا نہ ایک نہ دو، فوراً مجھے کہتا ہے مولانا صاحب دعا کرو میں ٹھیک ہو، وہاں تے کداں تے چھالا مارا پھراں، میں دوڑوں پھروں۔ میں ہکا بکا رہ گیا، وہ چپ ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا بس اللہ آپ کو صحت تندرستی دے۔ باہر جیسے ہی نکلا میں وہاں گھر سے نا،
تو جو مجھے وہ لے کر گئے تھے تو میں ان پہ برس پڑا. میں نے کہا تم اس کی موت کے انتظار میں ہو، نہ ارادہ کوئی نہیں مرنے کا. یہ تمہیں فکر ہے ان کی، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے جانے کا. 107 سال کے بعد بھی ان کا اب بھی ارادہ ہے کہ میں دوڑوں. کہنے کا مقصد نہ میں کسی کا نہیں، مقصد کیا ہے کہ اگر ہماری ٹانگیں قبر کے دھانے پہنچ بھی جائیں تو ہماری سوچ اس طرف نہیں، سوچ الٹی جا رہی ہے. اور آپ نے انسانوں کو سمجھایا ہے اور سمجھانے میں بھی آپ نے حد کر دی ہے. لیکن قربان جاؤں، آپ کی تعلیم ہی کا اثر ہے، یہ آپ کی تعلیم ہی کا نتیجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انسان تیار ہوتے ہیں. واہ عمر، آپ کو تعلیم میرے مصطفیٰ نے دی ہے، تو آئیے میرے پیغمبر کی تعلیم کا اثر تو دیکھیے. اس سے پہلے ایک مثال اور دیتا ہوں، اجازت ہے مجھے سمجھانے کا ایک نیا انداز. 2 مثال طریقے تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، اب تیسرا سنیے اور لطف اٹھائیے. علم کائنات کی بات کر رہا تھا اور آپ کی تعلیم کا طریقہ بتا رہا تھا. یہ طریقہ بھی سنو گے تو مزہ ہی آ جائے گا. مجمع لگا ہے، درس جاری ہے. امام ترمذی یہ روایت نقل کرتے ہیں، آپ کی تعلیم کا کبھی کبھی یہ انوکھا انداز ہوتا تھا. فرمایا من یاخذ منی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. مجمع پورا ہے. فرمایا کون ہے تم میں سے جو آج مجھ سے یہ چند باتیں سیکھ لے، خود عمل کرے، یا خود اگر عمل نہیں کر سکتا تو میری یہ باتیں ان آدمیوں تک پہنچا دے کہ وہ سن کر عمل کرنے لگ جائیں. ہے کوئی؟ شاگردوں سے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ کے شاگردوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور ایک دم کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں ہوں. اللہ اکبر. جب کہا اب آپ میں سے بھی کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے تاکہ میں مثال ادھر پیش کروں. بلاتا ہوں پاس، آ جائیں آپ، آ جاؤ. جب ابو ہریرہ ادھر جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہ میں سیکھتا ہوں آپ سے یہ کلمات، 5 کلمات، اور خود بھی عمل کروں گا، آگے بھی پہنچاؤں گا. تو ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَخَذَ بِيَدِي، نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ یوں پکڑا، وَعَدَّهَا خَمْسًا، اور وہ 5 باتیں میری انگلیوں پہ ایک ایک کر کے پوری کر دی. یہ تعلیم کا طریقہ. اب ذرا دیکھنا وہ 5 باتیں. فرمایا پہلی بات ابو ہریرہ، اتق المحارم تکن عبد الناس. او ابو ہریرہ، حرام سے بچ جا، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. ڈڈیال والو یاد رکھنا ان نصیحتوں کو. پہلی بات کس چیز سے بچ جا؟ حرام سے بچ جا، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. فرمایا نمبر 2، ورز بما قسم اللہ لکا تکن اغنى الناس. فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا حصہ، تو رب کے دیے ہوئے حصے پہ راضی ہو جا، تو سب سے بڑا غنی مالدار بن جائے گا. کتنی ہو گئیں؟ 2. تیسری بات، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کر، تم مومن بن جائے گا. کس کے ساتھ؟ پڑوسی کے ساتھ. یہ تعلیم ہے کہ نہیں؟
ہم تو پڑوسی اچھا اسی کو کہتے ہیں جو پڑوسی کو سانس نہ لینے دے، ٹھیک ہے نا. نمبر 3. پر نمبر 4 فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی مومن کے لیے پسند کر، تو مسلمان بن جائے گا کامل. کتنی ہو گئی؟ اور نمبر 5 فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، زیادہ ہنسا نہ کر، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ ہنس نہیں، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ بالکل نہ ہنسیں، اس لیے کہ ہنسنا کس کا خاصہ ہے؟ انسان کا. آپ نے کبھی بکری کو، گائے کو، بھینس کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں بھائی، انسان ہنستا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے، مسکراتے تھے، لیکن بعض بندے وہ ہر وقت ہی ہنستے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس سے دل مردہ ہوتا ہے، چہرے کا نور چلا جاتا ہے، اور انسان کا روب اور دبدبہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. آپ کی نصیحت کا ایک یہ انداز، فرمایا انما بعثت معلما. تو میں بات کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چونکہ آپ کی تربیت یافتہ شاگرد، آپ کی تعلیم کی ایک جھلک دینے لگا ہوں. آپ 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہیں. آپ کی محفل میں ایک شخص آیا کرتا تھا، ایک شخص آتا تھا، اور اکثر ایک نوجوان تھا، بالکل ینگ، آتا رہتا تھا، شام کا رہنے والا تھا. کئی دن گزر گئے وہ نظر نہیں آیا. اللہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ شامی لڑکا نظر نہیں آ رہا مجھے. تو کسی نے کہا حضرت وہ بگڑ گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ بگڑ گیا ہے. ہوتے ہیں نوجوان اچھے بڑے اچھے حلقوں میں آتے ہیں، اچانک بگاڑ آ جاتا ہے. فرمایا وہ بگڑ گیا ہے اور شراب پینے لگ گیا ہے، بہت بڑا شرابی بن گیا ہے، بس انہی بدکاریوں میں مصروف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاتب کو بلاتے ہیں، جلدی آؤ. یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہوں تفسیر ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، تفسیر قرطبی نے بھی لکھا ہے. جس آیت کے نیچے لکھا ہے وہ آیت پڑھتا ہوں، مزہ آ جائے گا. تعلیم کا طریقہ، شاگرد بھی ایسے ہیں. فرمایا جلدی آ جا میرا کاتب. کاتب جو ہی آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمر بن الخطاب، از طرف عمر بن خطاب. پھر آپ یہ آیت پڑھتے ہیں حامیم، یہ آیت لکھتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. آیت کا ترجمہ سنو، مزہ آ جائے گا. خط لکھا، فرمایا یہ میرا خط اس شامی نوجوان کو دے کے آ جاؤ. ادھر سے خط روانہ کیا، محفل والوں سے کہا دعا کرو، نصیحت تو میں نے لکھ دی ہے، اللہ اس کا دل متوجہ کر دے اس کی طرف. صاحب نے دعا بھی کر دی، خط چلا گیا. وہ اپنے شراب کباب کی محفل میں بیٹھا ہے وہ نوجوان. کسی نے جاتے ہی کہا امیر المومنین کا سلام ہے، اور فرمایا خط آیا ہے امیر المومنین کا. کہا جی کیا خط ہے؟ فوراً خط کھولا،
جیسے ہی خط کھولا یہ آیت پڑھی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارنا کتاب کا، یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، العلیم علم والا ہے، غافر الذنب گناہوں کو بخشنے والا ہے، قابل التوب توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب سخت عذاب والا ہے، ذی الطول بہت بڑے فضل و احسان والا ہے، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ آپ وہ لڑکا خط پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، بار بار پڑھتا ہے، کسی نے کہا ساتھ والوں نے کیا پڑھ رہا ہے، کوئی ہمیں بھی سمجھا؟ فرمایا خط میں امیر المومنین نے اللہ کا جملہ لکھا ہے، آیت قرآنی لکھی ہے، اور یہ آیت قرآنی مجھے کہہ رہی ہے کہ غافر الذنب، اگر تو گناہگار ہے تو تیرا رب بخشنے والا ہے، اگر تو گناہگار ہے تو تیرا رب کیا ہے؟ بخشنے والا ہے، اور اگر تو توبہ کرنے کے لیے تیار ہو تو قابل التوبہ، تیرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اگر تو نہیں کرے گا تو شدید العقاب، شدید العقاب سخت سزا والا ہے، اور فرمایا ساتھ میں ذی الطول بہت بڑے احسان والا ہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ کو کیا کہا جائے اس میں؟ کہا مجھے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تیرا رب تجھے دعوت دے رہا، توبہ کر، توبہ بھی قبول کر دوں گا، گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور اوپر سے فضل و احسان بھی کر دوں گا۔ یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں، خط ہاتھ میں، اور ہاتھ میں لہرا کر کہتا ہے لوگوں سن لو، میں نے توبہ بھی کر لی ہے، میں گناہوں سے باز آ گیا ہوں، اب رب تو میری معافی کا اعلان کر دے۔ فاروق اعظم کو کسی نے آ کے کہا کہ امیر المومنین خط کا یہ اثر ہوا کہ وہ رو بھی رہا تھا اور توبہ تائب بھی ہو گیا، اس کے بعد ایسا تائب ہوا کہ سب سے بڑا عبادت گزار بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی تعلیم کا اثر، اور اسی تعلیم کا اثر آپ دیکھیے، آپ کے نواسے ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے پوچھا آپ حضرت فاطمۃ الزہرا کے جگر گوشے ہیں، آپ علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں، اور آپ مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں، کوئی ارشاد سنا دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی حدیث سنا دیجئے۔ اب ذرا سنیے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا سے یہ سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، لیکن آپ کو راوی بتا رہا ہوں کہ کون ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ فرمایا دع ما یریبک الی ما یریبک، فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، اور وہ چیز اپنا لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اب کتنی ایسے سینکڑوں معاملات ہیں کہ آپ کو اس میں شک ہوگا، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے غلط ہے، جب ٹھیک ہے حرام ہے حلال ہے، شک ہے، بھائی شک والی چیز کو چھوڑ لو اور کس کی طرف آ جاؤ؟ یقین والی بات کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر کیا کہتے ہیں فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، سچائی اطمینان ہے۔ سچائی میں کیا ہے؟ فرمایا وَالْكَذِبُ رِيبَةٌ، جھوٹ ہمیشہ شک کا باعث بنتا ہے۔ سچ بولو، سچ سنو، سچ کرو، سچ پہ چلو، یہ یقین ہے۔ اللہ اکبر، کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں تفصیل سے ذکر کرتا، زندگی نے وفا کی۔ پھر ملیں گے، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب